اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو عبرتناک شکست ہو چکی ہے۔ ایران نے امریکہ پر اور ایران نے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کر کر یہ ثابت کر دیا کہ ایران جو ہے وہ اتنی جلدی گھٹنے ٹیکنے والا نہیں۔ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ کو لگتا تھا اور اسرائیل کو لگتا تھا کہ وہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، جیسا کہ وہ دنیا کے اندر، لیبیا کے اندر، عراق کے اندر، اس طرح جو دوسرے ممالک ہیں افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر وہ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہوا، ایسے ہی اس کو لگتا تھا کہ وہ ایران کے اندر بھی رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر اور پیچھے ہی امریکہ نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، اس بات کو جواز بنا کر کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے یا وہ تیار کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے عراق پر اٹیک کیا تھا، اس چیز کو جواز بنا کر کہ عراق کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ عراق کے پاس کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ تو اسی طرح کے جو جواز ہے نیوکلیئر ویپن کے، وہ جناب جواز بنا کر مسلم ممالک کے اوپر اٹیک کرتا ہے، لیکن اب ذرا صورتحال مختلف تھی، اس کو ایران کے اوپر حملہ کرنا بہت ہی مہنگا پڑ گیا۔ اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود یہ جو جنگ ہے وہ بری طرح ہار چکا ہے۔ امریکہ کا یہ بیان تھا کہ امریکہ نے کہا تھا کہ وہ دنیا کو 5 دفعہ تباہ کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ 5 دفعہ دنیا کو وہ تباہ کر سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ملک ایران، اس نے جناب اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، عرب ممالکوں کے اندر امریکہ کے پھیلے اڈے، ایئر بیسز، ایران نے ان کو بھی نشانہ بنایا۔ نہ صرف ان کو نشانہ بنایا، کویت کے اندر ہم نے دیکھا کہ کویت کے اندر $1 ملین کا جو رڈار سسٹم تھا اس کو تباہ کیا گیا۔ UAE کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر، یہاں تک کہ بحرین کے اندر اس کی سب سے بڑی طاقت تھی بحرین کے اندر، جس کو ایران نے نیست و نابود کر دیا، ایران نے تباہ برباد کر دیا۔ ایران نے بیک وقت 13-14 ممالک کے اوپر حملے کیے، اٹیک کیے۔ ایران نے سعودیہ کے اندر، UAE کے اندر، قطر کے اندر، عمان کے اندر، یہاں تک کہ بحرین کے اندر جس جگہ پر بھی امریکہ کے فوجی اڈے تھے، ایئر بیس تھے، ان کو نشانہ بنایا ایران نے، اور کامیابی سے نشانہ بنایا۔ شروع میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے ڈرون جو تھے ان سے اٹیک کیے، ڈرون سے اٹیک کر کے جو امریکہ کا اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم تھا اس کو تباہ کیا، اس کو برباد کیا۔ پھر ایران نے اس کے اندر ایک لانگ رینج کی میزائل جو تھے اس کے پاس، ان کو سامنے لا کر ان سے اٹیک کرنا شروع کیے۔ تو ایران جو ہے اب واضح طور پر امریکہ اور اسرائیل کے اوپر برتری حاصل کر چکا ہے۔ ایران کے جو حملے ہیں ان میں بجائے کمی آنے کے تیزی آئے دن بدن، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں۔ آج جو ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے اس کو 14-15 دن گزر چکے ہیں، لیکن جو ایران کے حملے ہیں ان میں جو ہے وہ کمی واقعہ نہیں ہو رہی۔ تو جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے بھی ایک تازہ بیان دیا ہے کہ جس جگہ پر امریکی فوجی ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور جو شہدا ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اب دنیا کے اندر بھی آوازیں جو ہے امریکہ کے خلاف اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ جس طرح اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو ایران کے اوپر اسکول کی بچیوں پر اٹیک ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، یہ غیر قانونی ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح جو اسپین کی آئرن ہے، جو پارلیمنٹرین ہیں، انہوں نے جناب جو امریکن صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے خلاف سخت ترین تقریر کی ہے، سپیچ کی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ قاتل ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا ہی شوق ہے جنگ کا تو وہ اپنے رشتہ دار بھیجے، اپنے بچے بھیجے، اپنے خاندان والوں کو بھیجے، اسپین اس جنگ کے اندر حصہ نہیں لے گا۔ تو آج دنیا کے اندر یقین ہو گیا سب کو کہ ایران جو ہے یہ جنگ جیت چکا ہے۔ تو امریکہ کو لگتا تھا کہ
5 منٹ کے اندر ہی یہ جنگ ختم ہو جائے گی، 10 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی، 12 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران جو جنگ ہے یہ جیت چکا ہے۔ اب اس نے تازہ ترین جو اٹیک ہے وہ انڈیا پر بھی کیا ہے، کیونکہ انڈیا جو تھا وہ امریکہ کا اور اسرائیل کا اتحادی تھا۔ تو ہم نے سری لنکا والی طرف دیکھا، جو بحری بیڑا جو تھا ایران کا، اس کو نشانہ بنایا گیا، اس پر اٹیک کیا گیا، تو اس پر انڈیا کا ہاتھ تھا۔ تو بالکل اسی طرح ایران نے بھی اس کے جو بحری بیڑا تھا اس پر اٹیک کیا ہے۔ تو اب رشیا چائنا جو ہے وہ جناب بالکل میدان میں آ گئے ہیں، وہ ایران کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو ٹف ٹائم دیا ہے، جو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، کس کو؟ امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ تو اب امریکہ اور اسرائیل جان چھڑوانا چاہتے ہیں، کیونکہ تل ابیب اسرائیل جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ تو امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ایران ہے اس کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ لیکن امریکہ جو ہے اس کا بیان ہے، ان کے سپریم لیڈر جو مجتبیٰ خامنی ہے، ان کا تازہ ترین بیان ہے کہ ایران جو یہ جنگ ہے وہ جاری رکھے گا جب تک کوئی مکمل طور پر اس کی صورتحال جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی۔ تو امریکن صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے روسی صدر کو جو ہے پیوٹن کو فون بھی کیا ہے، لیکن آپ خود بتائیں کہ یوکرائن اور رشیا کی جنگ میں امریکہ نے یوکرائن کو سپورٹ کیا تھا۔ تو اب جو روسی صدر پیوٹن ہے اور چائنا جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے کہ ایران جو ہے اتنی جلدی جنگ بند کرے۔ رشیا کی یہ کوشش ہوگی کہ ایران اس جنگ کو لمبا کرے اور جتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے وہ امریکہ کا، اسرائیل کا ہو، تاکہ عرب ملکوں کے اندر پھیلے اڈے جو ہیں، عرب ملکوں کے اندر جو پھیلے اڈے ہیں امریکہ کے، اس کا صفایا ہو سکے۔